أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ تمام آبا پیار اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑ ہاں کروڑ درود و سلام کے بعد میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق اور غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے صحت و سلامتی کے ساتھ آج ہم پھر اللہ کریم کے اس مبارک اور بابرکت گھر میں درس بخاری کی اس خوبصورت اور بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم اس درس پاک کی برکت سے ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ پچھلے درس پاک میں سود کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور قرآن و حدیث کے حوالے سے سود کے نقصانات، اور میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کے حوالے سے کیا ارشادات فرمائے تھے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین جی قدر ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ سودی معاملات جو بھی انسان اختیار کرتا ہے اللہ کریم اس میں کبھی بھی برکتیں عطا نہیں فرماتا۔ اللہ نے صدقات و خیرات کے اندر برکت رکھی ہے۔ سود کو اللہ تباہ کرتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھا دیتا ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فرمان ہے۔ تو حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جس نے سودی معاملات کیے اور سود سے آمدن حاصل کی، سود کا 1 روپیہ اس نے اپنی ذات پہ خرچ کیا تو یہ 1 روپیہ سود کی کمائی کا اپنے اوپر خرچ کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہوگا۔ اب سود کیا ہے؟ ذہن نشین رکھ لیں، کسی بھی شخص کو رقم اس نیت کے ساتھ معاملات طے کر کے دینا کہ جو معین مدت ہوگی اس متعین مدت کے بعد اضافے کے ساتھ مجھے واپس لوٹائے گا، یہ سود ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں ایک شخص کو 1 لاکھ روپیہ بطور قرض دیتا ہوں تو میں ساتھ اسے کہتا ہوں 4 ماہ کے بعد آپ نے مجھے واپس لوٹانے ہیں، تو آپ یہ 1 لاکھ نہیں دیں گے بلکہ 1,20,000 واپس کریں گے، تو یہ 20,000 کا جو میں نے اضافہ کیا یہ سود کہلائے گا۔ سود کے حرام ہونے کے اوپر اجماع امت ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سود کے کاتب
لکھنے والا، لکھوانے والا، گواہی دینے والا سب ایک ہی صف میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے شرعی مسئلہ ذہن نشین رکھ لیں، بینک کی نوکری اس لیے شرعاً حرام قرار دی گئی کیونکہ بینک میں بیٹھا ہوا انسان سودی معاملات کرتا ہے، اس نے تو آرڈر کا پابند ہے، وہ اس نے تو اپنی تنخواہ لینی ہے۔ بینکوں کے اکثر معاملات نہیں، زیادہ تر بینک سودی نظام کے اوپر چلتے ہیں، تو اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر سودی معاملات کرنے والی کسی بھی کمپنی کے اندر نوکری کرنا یہ شرعاً حرام ہوگا، اس کی آمدن تنخواہ وہ سود کے زمرے میں آئے گی۔ تو اس لیے یہاں پہ فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بینک کی نوکری لگ گیا تو اسے چاہیے کہ اپنے رزق حلال کا بندوبست کرے، کوئی اور نوکری تلاش کرے اور اس اور نوکری میں اپنے جو ہے دماغ کو، اپنے دل کو صرف کرے اور اس سود جیسی لعنت سے بچ جائے، ورنہ اللہ کریم اس کے گھر سے کبھی بھی بیماریاں دور نہیں فرمائے گا۔ سامعین اسی قدر سود کیوں حرام قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ جو سود خور ہوتا ہے اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، یعنی پیسہ دیا دے کے بیٹھ گیا، بس اوپر سے اضافہ لے کے کھاتا رہا۔ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے کیونکہ تجارت میں عقل بھی لگتی ہے، دماغ خرچ ہوتا ہے، انسان کی قوت خرچ ہوتی ہے، انسان کا وقت صرف ہوتا ہے، پھر نفع اور نقصان کی بنیاد پر انسان کاروبار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ پیسے دے گا سود پہ، کسی کو 1 لاکھ دیا، 1.5 لاکھ واپس دیا، 2 لاکھ دیے تو کہا 2.5 لاکھ واپس دینا ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہے، اب اس نے کوئی مشقت نہیں کی، کوئی دماغی جو ہے اس نے کام نہیں کیا، کوئی مشقت نہیں، بس آرام سے بیٹھا اور پیسے ہر مہینے وہ قسطیں واپس لے کے کھا رہا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ایک دکاندار ہے، وہ صبح سے شام تک تجارت کرتا ہے، وہ اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے، وہ ٹائم دیتا ہے، وہ معاملات کرتا ہے، وہ سامان خرید کے لے آتا ہے، اپنا سامان بیچتا ہے، کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی زیادہ بک گئی، کبھی تھوڑی چیزیں بیچی، کبھی تھوڑا مال ملا، کبھی اللہ نے زیادہ نفع عطا کیا، نفع نقصان کی بنیاد پہ وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے تجارت میں برکت ہے۔ سود کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور ایک بات نشین رکھنے شریعت مطہرہ کے اندر ہے کہ جو شخص سودی معاملات کرے گا اللہ اس کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ جب وہ سود کھائے گا، سود کا پیسہ حرام کا مال کھائے گا، حرام پہ جسم پلے گا، مشقت تو اس نے کرنی نہیں ہے، بس پیسے دے رہا ہے، ڈبل کر کے لے رہا ہے، تو پھر ایسا جب انسان کرے گا تو پھر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، وہ انسان بڑے بڑے گناہوں میں اور جرموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ نشین رکھنے، اللہ نے قرآن میں واضح اعلان فرمایا کہ میں سود کھانے والوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ مجھے آپ صرف اتنا بتائیں، آپ وقت کے بادشاہ سے جنگ کر سکتے ہیں؟ کوئی شخص کہے کہ میں وزیر اعظم سے جنگ کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں۔ ہماری اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے بادشاہ سے جنگ کر سکیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور اس نے کہا ہے میرا واضح اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ جو سود کھائے گا یا سودی معاملات کرے گا۔ پھر آپ بتائیں کہ سود کھانے والا جب اللہ سے جنگ کر رہا ہے تو کیا وہ جیت جائے گا؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تباہ و برباد کر کے اس شخص کو رکھ دے گا۔ جو بھی شخص اپنے معاملات سودی کاروبار کے اوپر کر کے اپنے کاروبار کو چلائے گا، گھر کے معاملات کرے گا اور سود کا پیسہ اپنے کاروبار میں انویسٹ کرے گا، تو یاد رکھیے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا کاروبار برباد ہو جائے گا، سود وہیں پہ کھڑا رہے گا، قسطیں دیتا رہے گا، وہ اترے گا ہی نہیں، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے سود کو حرام قرار دیا، اور سودی شخص کو اللہ نے اس دنیا میں واضح اعلان فرمایا کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ چند مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، مجھے یاد نہیں کس علاقے کی، ایک دوست نے بھیجی تھی۔ ایک شخص کا وصال ہوا، اس کو دفنایا گیا، دوسرے دن اس کی قبر پہ کیڑے ہی کیڑے تھے، لال اتنے لمبے کیڑے، عجیب طرح کے، پہلی دفعہ ہم نے وہ کیڑے دیکھے۔ اس کی پوری قبر کی مٹی کیڑوں سے بھری پڑی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے کیڑوں کی چادر اوپر بچھا دی ہو۔
اب اس کے محلے والا شخص ویڈیو بنا کے کہہ رہا تھا یہ اس شخص کی قبر ہے جس نے ساری زندگی سود کھایا اور سودی کاروبار کیا. یہ اس نے کہا یہ قبر ہے سود والے کی، کل دفنایا ہے، آج اس کی یہ حالت ہے. یعنی باہر کی حالات یہ ہیں، پہلے دن تو اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی آگ بھڑکا کے رکھ دے گا. یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی. تو 4 دن کے بعد جب اللہ کریم کی بارگاہ میں جائیں گے، اس نے تو دنیا میں اعلان جنگ کر کے انسان کو فنا کر کے رکھ دیا، جب آگے جائیں گے تو پھر آگے والا حساب و کتاب انتہائی شدید اور انتہائی سخت ہوگا. سامعین ذی قدر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، بینک کے اندر جتنا بھی انسان فکس کر کے پیسہ رکھتا ہے یہ سب سود کے زمرے میں آتا ہے. مثال دے رہا ہوں، ہمارے ہاں اکثریت اس مسئلے میں جو ہے مبتلا ہے. لوگ بعد اوقات ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں نوکری پیشے سے، انسان کسی سرکاری جاب میں ہے، ریٹائرڈ ہو گیا تو پیسے ملے تو لوگ اپنا پیسہ یا بینکوں میں رکھوا دیتے ہیں یا جا کر پوسٹ آفس ڈاکخانے میں 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے وہاں پہ رکھوا دیے. اب اس کے اوپر پرافٹ فکس ہو گیا کہ آپ نے پیسہ رکھا 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے، ہم آپ کو ہر مہینے 10,000 دیں گے. یہ سود ہے. جو بھی آپ نے پیسہ فکس کر کے رکھوا دیا یا آپ نے ایسا اکاؤنٹ کھلوایا کہ آپ کے پیسے کے بدلے میں وہ اضافہ آپ کو دیں گے، وہ سود کے زمرے میں آئے گا. اور اوپر جتنا آپ لے کے کھاتے رہیں گے وہ سود کے معاملات کے زمرے میں آئے گا. دوسرا مسئلہ ذہن نشین رکھ لیں، کرنسی کے کاروبار اگر برابری کے لیول پہ کیے جائیں تو پھر شرعاً جائز ہوگا. اگر برابری پہ اس کا جو ہے تعین نہیں ہوگا، خرید و فروخت نہیں ہوگی تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا. یعنی نئے نوٹوں کا کاروبار، ہمارے بازاروں میں لوگ نئے نوٹوں کا کاروبار کرتے ہیں. آپ کو کبھی بھی نئے نوٹوں کی کاپی 1,000 کی پورے 1,000 میں نہیں ملے گی. لینے والا دکاندار جب نئے نوٹ لیتا ہے تو وہ 50-60 روپے کم کے حساب سے لیتا ہے. 1000 کی دتھی لے رہا ہے کسی سے تو 950 کی لے گا. دکاندار جب عید کے موقع پہ یا شادی بیاہ کے موقع پہ کسی کو بیچ رہا ہے تو 1000 کی دتھی 1100 میں 1200 میں بیچ رہا ہے. یاد رکھیے گا کرنسی کا کاروبار کرنسی کے مقابلے میں برابری کے سطح پہ ہوگا، چاہے نئے نوٹ ہیں پرانے ہیں. اس میں 1 روپے کا بھی اضافہ کسی نے کیا کھایا تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا. یہ باتیں نشین رکھنے میرے جتنے دوست احباب اگر اس جو ہے مسئلے کو ذہن نشین رکھ لیں. اکثریت ہمارے بازاروں میں بیٹھی ہے، نئے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، نئے نوٹ کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور 1000 کی اگر کاپی دے رہے ہیں 1000 کے ساتھ 1100 لے رہے ہیں تو جو اوپر 100 لیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا. اور اس کی وجہ سے اللہ پورے کاروبار کے اوپر نحوستوں کے اور بے برکتی کے اثرات چھوڑ دے گا. ایک اور مسئلہ ذہن نشین رکھ لیں، ہمارے علاقے میں ایک کمپنی سمجھ لیں یا لوگوں کا ایک کاروبار ایک طریقہ سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی چیز خریدیں، پیسے ہم دیں گے اور پھر آپ ہمیں قسطوں میں پیسے واپس کریں. یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا. مثال دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جائیں آپ اپنی مرضی کا سامان لے لیں. آپ نے ایک دکان سے 1 لاکھ کا سامان لیا، وہ آگے آپ کا 1 لاکھ دیتے ہیں اور پھر آگے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب میں نے آپ کا 1 لاکھ روپیہ دے دیا، لہٰذا اب آپ مجھے واپس کریں گے تو 1,10,000 روپیہ واپس کریں گے. تو یہ سارا معاملہ ہی سود کے زمرے میں آئے گا. چاہے انہوں نے پیسے آپ کو دیں، آپ 1 لاکھ کا سامان لے آئیں یا وہ پیسے انہیں دے دیں، معاملہ تو ایک ہی ہے نا. 1 لاکھ دے کے انہوں نے کہا آپ 1 لاکھ کے اوپر ہمیں اتنی قسطوں میں اتنا فکس ہو گیا اوپر کہ آپ نے ہمیں 10,000 20,000 دینا ہے، تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا. یہاں پر ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں، قسطوں پہ کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے. یعنی ایسی چیز جو آپ کی ملکیت ہو. یہ جو میں طریقہ بیان کر رہا ہوں یہ اس میں قسطوں کی چیز ملکیت میں نہیں ہے. کمپنی کہہ رہی ہے آپ سامان خرید لیں جس سے مرضی، پیسے ہم دے دیں گے. یعنی یہاں پیسے پہ اضافہ لیا جا رہا ہے، یہ سود کے زمرے میں آئے گا. قسطوں کے اوپر کاروبار کرنا شرعاً جائز ہوگا، لیکن اس کا طریقہ سماعت فرما لیں. آپ نے کوئی چیز فروخت کرنی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میرے پاس یہ موبائل ہے،
ایک ہی مجلس کے اندر آپ نے اس کا تعین کرنا ہے خرید و فروخت کا. آپ کہتے ہیں یہ چیز ہے میری ملکیت میں ہے, میں نے اس کو فروخت کرنا ہے. اگر آپ نقد لیں گے تو یہ 50,000 کا ہے, اگر آپ قسطوں میں لیں گے یہ تو میں آپ کو 70,000 میں دوں گا. 3 ماہ کی یا 5 ماہ کی قسطیں بن گئی, معاملات طے ہو گئے. اس طریقے سے جائز ہوگا. اب ناجائز کہاں پہ آتا ہے قسطوں کا کاروبار, کہ جب انسان قسط نہ دے سکے تو لوگ اس پہ جرمانہ کر دیتے ہیں. یہ شرعاً حرام ہے, یہ یہاں پہ سود بن جائے گا. یعنی جتنے بھی قسطوں پہ لوگ کاروبار کرتے ہیں اس میں یہ بات انہوں نے رکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے قسط وقت پہ جمع نہ کروائی اتنا آپ پہ جرمانہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر آپ قسطوں پہ کاروبار کر رہے ہیں, کسی کو قسطوں پہ چیز دی ہے اور وہ وقت پہ نہیں دے سکا تو اس کو تھوڑی سی مہلت دے دیں, اس کو کہیں آپ اگلی قسط کے ساتھ دے دیں. لیکن جو آپ نے معاملات طے کیے تھے ایک مجلس میں, اس سے آپ 1 روپیہ بھی اوپر نہیں لے سکتے, اس سے زیادہ جرمانہ نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ اس سے وصولی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے 1 روپیہ بھی زیادہ لیا تو سارے کا سارا معاملہ ہی سود کے زمرے میں آ جائے گا. اسی طرح آج کل جائز کیش ہے, ایزی پیسہ ہے, اور یہ ہر کسی کے پاس اپلیکیشن ہے, ہر کسی کے پاس موجود ہے. کاروباری لوگ زیادہ معاملات کرتے ہیں, تو جائز کیش میں یا ایزی پیسہ میں 1,000 روپیہ پڑا ہو, اس کے بدلے میں وہ فری منٹ دے دیتے ہیں. صبح صبح آپ کے پاس میسج آ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے, اس کے بدلے میں 100 منٹ آپ کو دیے. یہ جو 100 منٹ ملے گا یہ سود کے زمرے میں آئے گا. اب اس کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ ان منٹوں کو استعمال ہی نہ کریں, آپ اپنا پیکج علیحدہ لگا کے رکھیں. آپ کا پیکج اپنا خرچ ہوگا, یہ منٹ کھائے قسمت جدھر بھی رہے تو اس صورت میں آپ بچ جائیں گے. اگر کسی نے ان منٹوں کو استعمال کر لیا تو اس پیسے کے بدلے میں آپ نے سود وصول کیا تو یہ سودی معاملات ہو جائیں گے, اور اس صورت میں آپ گنہگار ہوں گے. اسی طرح بعض اوقات انسان کے پاس لوڈ ختم ہو جاتا ہے. آج کل موبائل کا زمانہ ہے, اور پھر انسان اس وجہ سے کمپنی کی طرف سے میسج آ جاتا ہے کہ جناب ہم سے 30 روپے آپ ایڈوانس میں وصول کر لیں. آپ لے لیتے ہیں 30 روپے, تو جب آپ لوڈ کروائیں گے تو کمپنی آپ کے 50 روپے کاٹ لے گی. یہ 20 روپے اس نے سود لیا ہے, اس میں آپ برابر کے شریک ہیں, اس پہ آپ کو گناہ ملے گا. اسی طرح ایک بات یہ نشین رکھ لیں, اسٹیٹ لائف کی جتنی بھی پالیسیاں شرعاً حرام ہے اور سود کے اوپر مبنی ہیں. لیکن آپ کسی بھی اسٹیٹ لائف کے نمائندے کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو بڑے بڑے فتوے دکھائے گا. مجھے ایک اسٹیٹ لائف کے بندے کے ساتھ بحث و مباحثہ ہو گیا, تو اس نے مجھے حضور سیدی ضیاء الامت علیہ الرحمہ کا فتویٰ دکھا دیا. میں نے کہا یہ تو سہن میرے مرشد کے لگتے ہی نہیں ہے. آج کل میڈیا کا دور ہے, یہ الیکٹرانک دور ہے, بہت تیز ترین دور ہے. کون سی چیز ہے جو ڈپلیکیٹ نہیں بنتی؟ لوگ تو زمینوں کے کاغذات جیلی بنوا دیتے ہیں. ایک فتویٰ نکالنا کمپیوٹر میں سے کون سی مشکل بات ہے؟ ایک پیڈ تیار کریں, اس پہ فتویٰ لکھیں, اپنی مرضی کا سیر مون کر لیں. آپ کو کیا پتا کون سا دارالعلوم ہے, کون سا مفتی ہے. 100 فتوے سامنے رکھ دیں گے اور قائل کریں گے کہ نہیں جناب یہ سارا معاملہ جائز ہے. تو یاد رکھ لیں اسٹیٹ لائف کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں, انشورنس کی جتنی بھی پالیسیاں ہوتی ہیں, لوگ انشورنس کراتے ہیں, اپنی کروا لی, اپنے معاملات کی کروا لی, اپنی گاڑی کی کروا لی, یہ ساری شرعاً سود کے زمرے میں آتی ہیں. 2 پالیسیاں آج کل چل رہی ہیں جن پہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ شرعاً جائز ہے, سود کے زمرے میں نہیں آتی. ہماری اہل سنت کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب ایک پالیسی کی نگرانی کر رہے ہیں, اسے کہتے ہیں داؤد فیملی تکافل. اور اس حوالے سے آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ ان کے معاملات دیکھ لیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کے نفع اور نقصان کی بنیاد پہ وہ کاروبار ہوتا ہے, اور آپ اپنی کمپنی کو بیٹھ کے نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ میرا پیسہ کون سی کمپنی میں انویسٹ ہوا ہے. تو یہ پھر کاروبار پہ منحصر ہوگا کہ تجارت آج کل خسارے میں ہے یا زیادہ. تو جتنا نفع ہوگا اس کے مطابق ہی جو لینے والے افراد ہوں گے جنہوں نے وہ پالیسی لی ہوگی ان میں تقسیم کیا جائے گا. اگر کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو پھر نقصان کے بنیاد پہ سب برابر کے شریک ہوں گے. وہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس کو ڈیل فرما رہے ہیں. ایک علماء دیوبند میں مفتی تقی عثمانی صاحب
جو مان کے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، جید عالم دین ہیں، کراچی میں ایک تقافل ہے ان کی، اور وہ اس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ تو اگر دل مانے تو آپ انہیں چیک فرما لیں، اگر کسی نے تقافل کی پالیسیاں اختیار کرنی ہو تو لازماً دیکھ کے سنبھل کے ان معاملات کو اختیار کریں جن میں جید علماء کرام نگرانی فرما رہے ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود سے محفوظ فرما دے۔ سامعین عزیز قدر، آج کے ہمارے اس معاشرے میں یہ سود انتہائی زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ سودی معاملات ہیں، اور لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر خوف خدا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، 1 روپیہ اگر میرے کریم نے فرمایا سود کا کھاؤ گے تو 36 مرتبہ زنا کے برابر گناہ ملے گا۔ 1 روپیہ سود کا کمانا 1 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر جرم ہے۔ پھر آپ کبھی تنہائی میں سوچیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا جو ہے عذاب علیم ہے۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کریں کہ مالک ہمیں رزق حلال عطا فرما، برکتوں والا رزق عطا فرما۔ محنت کی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، کاروبار کرنے میں، تجارت کرنے میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ میرے کریم آقا کائنات کی سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے 10 حصے ہیں، 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں اور 1 حصہ اللہ نے باقی نوکری پیشوں میں رکھا ہے۔ تجارت میں اتنی برکت ہے، اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی تجارت کرے گا تو اللہ کاروبار میں برکتیں بھی دیتا ہے، اللہ فرمانی بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بینکوں کے تو سارے معاملات ہی لوگ اکثر انجانے میں بھی بعض اوقات وہ بینک والے سے اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، آپ نے پیسے رکھے تو ساتھ ساتھ اضافہ بھی لگتا رہتا ہے۔ جب بھی اکاؤنٹ کھلوائیں انہیں کہے کہ ہم نے وہ اکاؤنٹ نہیں کھلوانا جس میں پیسے اضافے کے ساتھ ملے، بس ہمیں وہ اکاؤنٹ کھول دیں جس میں ہمارا پیسہ، بس ہمارا پیسہ ہی محفوظ رہے، جتنا رکھیں ہمیں اتنا ہی واپس مل جائے۔ ورنہ 1 روپیہ بھی اگر سود کا انسان کھا لے تو اس کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں حضور نبی رحمت جانے کائنات، جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور آپ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً یہ چند بات